بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے اسلامک اور سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرشتوں کے کعبہ کا طواف کرنے کا سبب حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعبہ کے اس طرح سے طواف کرنے کی صورت یہ ہوئی کہ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے ذکر کیا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا، اے رب، کیا آپ ہمارے علاوہ ان سے کوئی خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد کریں گے، آپس میں حسد کریں گے، آپس میں بغض رکھیں گے، ایک دوسرے پر سرکشی کریں گے؟ اے رب، وہ خلیفہ ہم سے بنا دے۔ ہم زمین میں فساد نہیں کریں گے، خون نہیں بہائیں گے، آپس میں بغض نہیں رکھیں گے، ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے، ایک دوسرے پر سرکشی نہیں کریں گے۔ ہم آپ کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کریں گے اور آپ کی تقدس پیش کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو ملائکہ اکرام نے سمجھا کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے سب خدا عز و جل کے فرمان کو ٹھکرا رہا ہے، اور رب تعالیٰ ان کے اس جواب سے ناراض ہو گئے ہیں۔ تو وہ عرش کے گرد طواف کرنے لگے اور اپنے سر اٹھا لیے اور اپنی انگلیوں سے اشارے کرنے لگے اور عاجزی کرتے اور خدا کے ڈر سے روتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے 3 گھڑیاں عرش کا طواف کیا۔ تب حق تعالیٰ نے ان کی طرف دیکھا اور ان پر رحمتیں نازل ہوئیں۔ تو رب تعالیٰ نے عرش کے نیچے زبرجد موتی کے 4 ستونوں پر ایک گھر مقرر کیا اور ان ستونوں کو سرخ یاقوت سے ڈھانپا اور اس کا نام ذراح رکھا۔ فرشتوں سے فرمایا، عرش کے بجائے اس گھر کا طواف کرو۔ تو فرشتوں نے اس کا طواف شروع کر دیا اور عرش سے ہٹ گئے، اور یہ طواف کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا، کیونکہ بیت المعمور کعبہ کے برابر ایک گھر ہے اور عرش خداوندی بہت ہی بڑا ہے، جس کے گرد طواف کرنا بہت ہی مشکل ہے، اور وہ یہی بیت المعمور ہے جس کا حق تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ اس میں رات دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ نہیں لوٹ سکیں گے۔ پھر خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور حکم دیا، میرے لیے اس بیت المعمور کے مطابق اتنا ہی زمین میں ایک گھر بناؤ۔ پھر حق تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جو زمین میں رہتے ہیں حکم فرمایا کہ وہ اس گھر کا طواف کریں جس طرح کہ آسمان والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔